ایک سوال یہ بھی ہے کہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کسی غلط کام میں تھیں اور وہ شخص جس کے ساتھ انہوں نے خود اقرار کیا ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے شدید پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے اور نماز بھی متاثر ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ بھیا اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اگر اس کے قریب کوئی اور مسجد ہے اور وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے تو جگہ تبدیل کر لینی چاہیے۔ غصے اور پریشان کن قسم کی صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل تجویز فرمایا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بچے اب آپ ہی کے ہیں، چاہے سائنس اور ترقی اور کوئی چیز بھی ثابت کر دے کہ بچے در حقیقت اس کے ہیں، تو بھی شرعاً حکم یہی ہے کہ بچے آپ کے ہی ہیں۔ اگر آپ ان میں ذرہ برابر بھی اس شبے کی بنیاد پہ فرق کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے بشری تکلیف ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بشریت کے مقام پہ انسان کو پیش آتی ہیں، ایسی چیزوں کا حل صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ چچا آپ جیسے 70 آدمی حسب و نسب میں اور جتنی مجھے محبت آپ سے ہے ایسے 70 آدمی مل جاتے اور میں انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کرتا تو میرے انتقام کی پیاس نہ بجھتی۔ اور واحد صحابی ہیں واشی رضی اللہ عنہ، منع فرما دیا تھا کہ آپ کا اسلام تو قبول ہے لیکن آپ سامنے نہ آئیں، آپ آتے ہیں تو چچا یاد آ جاتے۔ یہ تھی ایک بات طبعی چیز۔ تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں، بہت سی چیزیں طبعاً ناگوار گزرتی ہیں۔ آپ حدیث میں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں طبعی طور پہ ناگوار گزرتی تھی۔ مدینہ منورہ میں ہنگامہ ہو گیا ایک مرتبہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول یہ ذمہ داران ہیں اس ہنگامے کے، ان کو مار دینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، ایسے نہ کرنا، لوگ کہیں گے پہلے تو کافروں کی سختی آئی تھی، ہم ان کے دین میں نہیں تھے، اور اب جو ان کے اپنے دین میں ہیں ان کی بھی سختی آ گئی، ان کو بھی امان نہ ملی، وہ بھی قتل کیے جا رہے ہیں، تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ بہت سی چیزیں پیش آتی، ان سب چیزوں کا حل صبر کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر محض اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کی جتنی تعریف کی ہے شکر کی اتنی تعریف نہیں فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ صوفیہ شکر کو افضل قرار دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہونے کا کہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ۔ اور یہ صبر جو کرتا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی دوسرے کو صبر کے مقام تک لے آتا ہے نا، وہ اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے۔ ہمیشہ خاندان میں، گھر میں ایک خاتون سنائی چلی جا رہی ہیں، دوسری بیچاری صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو اس کا صبر ہے نا اس کی جڑیں بنیادیں کھود دے گا، برباد کر دے گا۔ اس کا صبر جب اس پہ پڑے گا تو صبر کے صلے اور اجر میں اللہ اس کو مٹا دے گا، دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ آخرت تو برباد ہوتی دنیا بھی برباد ہو جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مخالفین تھے، جیسے ہوتے ہی
بہت سے حاسدین تھے، بہت سے الزامات لگانے والے تھے جو قسمیں کھاتے تھے کہ ابو حنیفہ کی فقہ اور حفص کی روایت یہ اس کوفہ سے باہر پل تھا نا دریا پہ، تو کہتے تھے دریا کے پار کوئی نہیں جائے گا۔ امت کی اکثریت حفص کی تلاوت کرتی ہے، 80% لوگ رحمہ اللہ، اور امت کی اکثریت اب بھی فقہ حنفی کی پیروی کرتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے آ کے ان کے کان میں کچھ کہا نا، ایک آدمی آیا اور اس سے کہا ابو حنیفہ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ تو فرمایا جی۔ اس سے کہا میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سناٹا چھا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں سخت غصہ اس بے ادبی پہ آیا کہ کیا بےہودگی ہے، یہ بات کوئی کہنے سننے کی ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس چپ ہو گئے اور صرف یہ فرمایا کہ میں والدہ میری خود اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے، پوچھتے کیسے، واپس آئے تو آدمی گرا اور تڑپنے لگا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ کہتے تھے میں نے حضرت سے کہا حضرت اس سے کیا ہو گیا؟ تو فرمایا میرا صبر پڑ گیا، میرے صبر نے اسے قتل کر دیا، مار دیا۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں ایسے کام کرنا ہی نہیں چاہیے کہ دوسرے کو صبر کرنا پڑے۔ دوسرے کا صبر جو ہے نا جڑ اکھیڑ دیتا ہے۔ تو سوائے اس صبر کے اور کوئی چارہ کار نہیں کہ جو ناگوار چیز ہے اس پہ صبر کرے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ آسان تکرہو شیئا، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے صرف خیر نہیں بہت بڑی خیر تمہارے لیے اس میں رکھی۔